اگلا ہے تقدیر و تقدیر عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها واشر العرض مكرم. یہی صحیح ہے نا؟ جی خطوۃ کا معنی ہوتا ہے قدم، قبض یقبض کا معنی ہوتا ہے روک لینا، اور حظوظ جمع ہے حظن کی، حظن کا معنی ہوتا ہے حصہ. ٹھیک ہے. اور نالا ینالو سے انل، لم انل، ہا متکلم کا صیغہ ہے. وافر العرض، عرض کا معنی ہوتا ہے عزت و آبرو، وافر کا معنی ہوتا ہے زیادہ. اور مکرم معزز. بات چل رہی تھی عزت نفس کی نا. پچھلے اشعار جو ہیں شاعر اپنی خودداری عزت نفس کو بیان کر رہا ہے کہ میں لوگوں سے تھوڑا دوری بنا کے رکھتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں متکبر ہوں، مقصود یہ ہے کہ میں فضول گوئی سے بلا وجہ کے لوگوں کے درمیان ہنسی مذاق کر کے اپنے وقار کو مجروح کرنے سے بچتا ہوں، عزت نفس کی حفاظت کرتا ہوں. اقبض خطوی عن حظوظ کثیرۃ، بہت سے حصوں سے میں اپنے قدم کو روک لیتا ہوں. اذا لم انلھا، جبکہ میں اسے نہیں پاتا ہوں. وافر العرض، بہت زیادہ عزت والا. مکرمہ اور معزز، یعنی بہت سارے حصے جو میرے اپنے ہیں، میرا حق ہے جن پر، لیکن اس میں ذلت و خواری کی آمیزش ہوتی ہے. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہیں کوئی شیرنی بٹ رہی ہوتی ہے، گوشت کا دن ہوتا ہے، کچھ طلباء تو ایسے ہوتے ہیں کہ چینل کو توڑ کے اندر چلے جائیں، اتنی مزاحمت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں بہت زیادہ، ہے نا. اب کچھ طلباء ایک دم کنارے کھڑے رہتے ہیں کہ بھائی جاؤ، لوگ چلے جائیں گے تو اطمینان سے ہو جاؤں گا، نصیب میں ہے ملے گا، نہیں ملے گا کوئی بات نہیں، ہے نا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مزاج کا استغنا ہوتا ہے. استغنا، ارے زیادہ نہیں ملے گا، کم ملے گا، گوشت نہیں ملے گا، سالن نہیں ملے گا، پھر ہر جگہ چلے آئیں گے، نہیں ملے گا گوشت، نہیں ملے گا، ہے نا. مزاج کا استغنا. اب کچھ ہوتے ہیں کہ اس کے لیے لگتا ہے کہ کیا کیا ڈالیں گے، گوشت لے کے آئے ڈونگے میں، جلدی بوٹیاں چھاڑی، نہیں پسند ہے پھینکا گا کنارے، پھر دوبارہ لے آئیں گے. یہ مزاج کا حرص ہوتا ہے. طبیعتیں الگ ہوتی ہیں لوگوں کی. استغنا ہونا چاہیے. عزت وقار کو ہمیشہ بلند مقام پر رکھنا چاہیے. دنیا کی چیزیں، دنیا کی لذتیں چھوٹ جائیں، شرافت اور وقار کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. ایسے ہی بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، دعوتوں میں جاتے ہیں تو جیسے پاگل ہو جاتے ہیں، پلیٹ میں اتنی بوٹیاں کاٹ لیتے ہیں کہ دائیں بائیں والے دیکھتے ہیں، اچھا. اور اتفاق سے اگر وہ مولوی صاحب ہوں تو اور لوگوں کو کہنے کا موقع ملتا ہے، دیکھو مولوی صاحب ہوں. اب تو ہر ہاتھ میں موبائل ہے، چپکے سے ویڈیو بنا لیا، دکھایا اپنے دوست کو، یہ دیکھو مفتی صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں. ایسا لگ رہا ہے کبھی ان کو نصیب ہی نہیں ہوا ہے. ہوتا ہے بھائی، آج کل دعوت دینے والے ویڈیو بناتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کون کتنا کھا رہا ہے. اسی لیے جب کہیں دعوت کھانے جاؤ، چاہے مدرسے کے طالب علم کی حیثیت سے جاؤ، چاہے عالم بن کے جاؤ، چاہے رشتہ داروں میں جاؤ، کہیں پہ جاؤ، گھر میں جتنا کھانا کھاتے ہو اس سے 4 لقمہ کم کھاؤ.
گھر 4 بوٹیاں کھاتے ہو، وہاں 2 ہی بوٹی پہ اکتفا کر لو. اگر 2 بوٹی نہیں کھاؤ گے تو ہلاک نہیں ہو جاؤ گے. جو لذت لینی ہے 2 بوٹی میں، کتنا ہی اچھا کھانا بنا ہوا ہو. اس سے کیا ہوتا ہے، انسان معاشرے میں معزز ہوتا ہے. اعتدال ہونا چاہیے مزاج میں، اور مزاج میں برتری ہونی چاہیے، ہے نا. اور یہ شعور کی علامت ہے. اور جو لاشعور لوگ ہوتے ہیں وہ کھانا دیکھتے ہی اگر کسی اچھی دعوت میں پہنچ گئے. بہت سے لوگ آپ دیکھے ہوں گے کہ عوام الناس کے سے بھی بہت سے غریب گھر کے یا متوسط درجے کے ہوتے ہیں، تو بھر لیتے ہیں ایک بار میں، پتہ نہیں دوبارہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس کے بعد کھائے، اور 4 چیزیں ہوتی ہیں تو چاروں برابر مقدار میں لیتے ہیں. یہ نہیں کہ بھائی آپ کو اگر 4 روٹی کھانی ہے، 4 روٹی بھر آپ کا پیٹ ہے، تو آپ 4 طرح کے کھانے رکھے ہوں گے تو چاروں میں سے تھوڑا تھوڑا لیں گے تاکہ اتنا ہو جائے. اب یہ ہر ایک چیز میں سے پوری خوراک لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. پھر چاڑ کے کھاتے ہیں دائیں بائیں پل ڈور کے کہ تہ بیٹھ جائے نیچے، تب بھی نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ لے کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. کچھ بیل ڈھیلی کر لیتے ہیں، وہاں پر اظہارمنٹ ڈھیلا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. عزت نفس بیٹا بہت بڑی چیز ہے، اسے ضائع مت ہونے دینا. ٹھیک ہے. یہ قصیدہ ایسا ہے کہ اس کی اگر شرح لکھنے بیٹھے نا قاعدے سے تو پوری ایک کتاب بن جائے گی. اس کو اکرم نفسی ان اضاحک عابسا وان اتلقى بالمدیح مزمما. اکرم نفسی، میں اپنے نفس کو معزز کرتا ہوں اس بات سے کہ ان اضاحک عابسا، کسی ترش رو آدمی کے لیے میں ہنسنے کا سامان بنوں. ضاحکہ یضاحک مضاحکہ کے معنی ہوتا ہے، ضحک سے بنا ہے ہنسنا. عابس، عبسا یعبس کے معنی ہوتا ہے منہ بسورنا. ٹھیک ہے. عابس ترش رو، اور ضاحکہ یضاحک ہنسنے کا سامان کرنا، ہنسانا، خوش کرنے کی کوشش کرنا. میں اپنے آپ کو اس چیز سے معزز بلند کرتا ہوں کہ میں کسی ترش رو آدمی کو خوش کرنے کی کوشش کروں. ترش ہے تو چھوڑ دیتا ہوں، یہ نہیں کہ میں اس کے پیچھے پڑا رہتا ہوں چاہے میری عزت نفس ملیا میٹ ہو جائے. وَأَنْ أَتَلَقَّى بِالْمَدِيحِ، اور میں اس بات سے بھی اپنے آپ کو بلند کرتا ہوں کہ میں کسی ذلیل اور کمینے انسان کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہو جاؤں. أَتَلَقَّى بِالْمَدِيحِ مزمما ای رجلا مزمما. وَكَمْ نِعْمَةٍ كَانَتْ عَلَى الْحُرِّ نِقْمَةٌ، اب کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں جو ایک آزاد خوددار انسان کے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں. نقمۃ کے معنی مصیبت. وَكَمْ نِعْمَةٍ يَعْتَدُّهُ الْحُرُّ مَغْرَمًا، اور کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں کہ ایک آزاد انسان، ایک خوددار انسان، ایک نفس پسند انسان جسے اپنے لیے تاوان سمجھتا ہے. مغرم، غرامہ سے تاوان ہے نا. یعنی اگر اس نعمت کو تم نے حاصل کر لیا تو اس کے بدلے میں تمہیں کچھ ادا کرنا پڑے گا، عزت نفس کو ادا کرنا پڑے گا، ذلت و رسوائی کا جام پینا پڑے گا. تو ایسی نعمتوں سے دور ہو جاؤ جس میں تمہاری عزت و وقار کو ٹھیس پہنچے. ولم ابتذل فی خدمت العلم مہجتی. ابتذل یبتذل، ابتذال کے معنی ہوتا ہے خرچ کرنا. مہجتن کے معنی ہوتا ہے خون جگر. لم ابتذل فی خدمت العلم مہجتی، میں نے علم کی خدمت میں اپنے خون جگر کو اس لیے نہیں جلایا ہے لأخدم من لاقیت، کہ میں ہر اس شخص کی خدمت کروں جس سے میری ملاقات ہو. لیکن لأخدم، اس لیے میں نے خون جگر جلایا ہے تاکہ میری عزت کی جائے
میری خدمت کی ہے، میں مخدوم بن کر رہوں، خادم بن کے نہیں۔ علم اگر ہے تو آپ مخدوم بنیے، خادم نہیں ہیں۔ لیکن آج کل اہل علم کو خدمت گزاری میں مسابقہ آرائی، مقابلہ آرائی کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، سمجھے؟ علم کی ناقدری ہے یہ کہ آپ کسی سیٹ کے دروازے پر پڑے رہیں چند روپئے کی خاطر۔ عزت، اگر آپ کو بہت عزت و وقار کے ساتھ کوئی بلا رہا اپنے گھر پہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی نظر میں، جیسے بمبئی میں ہوتا ہے نا، چندہ کرنے والے جو ہے بھیڑ لگاتے ہیں سیٹوں کے دروازوں پر، وہ ڈنڈا لے کے بیٹھتے ہیں ان کے خدام، بولے چل لائن چل پیچھے جا، تو لائن لگا کے مطلب اس میں مولانا اچھے علم والے نہیں رہتے، سب مولوی نما لوگ ہوتے ہیں، کچھ مولوی پہنچ بھی جاتے ہیں اس میں، تو 1000 2000 4000 5000 کا چندہ دیتے ہیں وہ، لیکن بڑی حقارت سے دیتے ہیں، لائن لگا کے دن بھر انتظار کرواتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے۔ علماء نے سیٹوں کے پاس جانا شروع کر دیا، اسی وجہ سے علم کا وقار مشروع ہو گیا ہے، آج علماء کا وقار نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم جائیں گے نہیں، سیٹوں سے چندہ نہیں لیں گے تو مدرسہ کیسے چلے گا؟ جو مدرسہ تیرے باپ کا ہے، اللہ کے دین کے فروغ اور اس کے اشاعت کے لیے مدرسے بنائے گئے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے تو بیٹھنا، اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب مہیا فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ تجھے اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے۔ اللہ دلوں کا مالک ہے، پھیر دے گا تیرے طرف، سیٹ چل کے آئے گا تیرے پاس اٹیچی بھر کے گئی، حضرت آپ کے مدرسے میں جو ہے یہ خرچ کرنے کے لیے میں نے کہا، بھروسہ تو کرنا اللہ کی ذات پر۔ اب یہاں بس یہ تصور ہے کہ یار سیٹ صاحب کے وہاں چلو میں نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، سیٹ صاحب چندہ دیے تو 50,000 روپیہ ہے، اب وہ سب کو ایک ڈنڈے سے ہارنا شروع کر دیتے ہیں، سیٹوں کا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے مشائخ بہت سے ہیں جو علم کی قدر کرنے والے کم لوگ ہیں، ہے نا، علم کو، اہل علم کو جوتی کی نوک پر رکھنے والے زیادہ تر لوگ ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر جہاں علم کی، اہل علم کی ناقدری ہو، وہاں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ تم لوگ کو یہ باتیں بتانے کا مقصود یہی ہے کہ تم بھی کل چل کے ہماری اس جماعت کے عالم ہی بنو گے نا۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ بزنس میں چلے جائیں گے، کچھ اور کسی چیز میں، بہت سے لوگ تو مسجد سے جڑے رہیں گے نا۔ اگر تربیت اچھی ہو گئی ان کی تو ان کا اپنا وقار بھی مجروح ہونے سے بچ جائے گا، اور علم دین بھی رسوائی کے سے محفوظ ہو جائے گا۔ میں نے علم کی خدمت میں، کون آیا ابھی؟ کو کھڑا ہو جائے، تو آیا نا ہے، چل دروازے باہر نکل کے 10 مرتبہ پیٹک لگا، جانوروں کے طریقے سے جیسے باڑے میں گھستا ہے جانور، اسے گھسا چلا آ رہا ہے، آیا ہے شرافت سے کھڑا ہو جائے، اجازت لے کے بیٹھ جائے، یہاں پہ چل ٹک بیٹھے لگا۔ اور تہذیب طریقہ کچھ نہیں آئے گا تم لوگوں کو، لیٹ ہو گئے وہ عذر پیش کرو، اب نہیں ہے تو واپس جاؤ، مت آؤ درسگاہ میں بیچ میں، یہاں پڑھائی ہو رہی ہے بس آرام سے آگے بیٹھ گئے۔ ہاں، لم ابتذل فی خدمت العلم مہجتی، میں نے علم کی راہ میں اپنا خون جگر اس لیے نہیں خرچ کیا ہے، لأخدم من لاقیت، جس سے میں ملاقات کروں، جو مجھ سے ملے میں اس کی خدمت کروں، بل لیکن لأخدم، تاکہ میری خدمت کی جائے، اسقی بہ غرسا واجنیہ ذلتا، کیا میں اس کے ذریعے، اس علم کے ذریعے ایک پودے کو سیراب کروں اور اس سے میں ذلت و رسوائی کا پھل حاصل کروں۔ جنا یجنی کا معنی ہوتا ہے پھل توڑنا، پھل حاصل کرنا، ذلت کا پھل پاؤں، اذن تب تو، فاتباع الجہل قد کان احزما، تب تو جاہل ہی رہنا زیادہ عقل مندی کی بات ہوگی، جہالت کی اتباع کرنا ہی، اگر علم کو خرچ کر کے ذلت ہی حاصل کرنا ہو، علم کو بیچ کر علم اگر ذلت و رسوائی کا جام پینا ہو، تو اس سے بہتر تھا نا کہ جاہل رہتے،
ولو ان اہل العلم صانوہ صانہم، اگر اہل علم نے علم کی قدر و پہچانی ہوتی، اس کی حفاظت کی ہوتی، صانع یصونو حفاظت کرنا، لو ان اہل العلم، اگر اہل علم نے علم کی حفاظت کی ہوتی، صانہم علم ان کی حفاظت کرتا، ذلت و رسوائی سے انہیں بچاتا، ولیکن ولو عظموہ فی النفوس لعظم، اور اگر دلوں میں اس کی تعظیم، اس علم کی عظمت کو بٹھایا ہوتا تو وہ یقیناً معزز ہو جاتا، معظم ہو جاتا، ولیکن اہانوہ، لیکن لوگوں نے علم کی اہانت کی، فہانو خود ذلیل و خوار ہو گئے، ہلکے ہو گئے۔ ہانا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہلکا ہو جانا، بے قیمت ہو جانا۔ ہوا علیہ ہین، قرآن میں آیا نا، یہ میرے لیے بہت آسان ہے، یہ میرے لیے آسان ہے۔ ہوا علیہ ہین قال ربک ہوا علیہ ہین، زیادہ انا یکون لی ولد، انا یکون لی غلام، حضرت زکریا نے کہا تھا کیسے بچہ ہوگا؟ امراتی عاقر وقت بلغت من الکبر عتیہ، زوجہ باج ہے، میں بڑھاپے کے آخری منزل پر ہوں گا، بچہ کیسے ہوگا؟ تو جبریل امین نے کہا کہ آپ کا رب فرماتا ہے، آپ کا رب فرماتا ہے کہ وہ علیہ ہین، جو اللہ جو بغیر کسی مثال کے، ثابت مثال کے، پہلے آدمی انسان کو پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر حضرت حوا کو بنایا، وہ اس کے لیے ساری چیزیں آسان ہیں، قادر ہے ہر چیز پر، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، مردہ جسم میں جان ڈال سکتا ہے، نابینا آنکھوں میں بینائی اتار سکتا ہے، مردہ دلوں کو جلا بخش سکتا ہے۔ تو اگر ولیکن اہانو فہانو ودنسو، دنسا یدنسو، تدنیس کا معنی ہوتا ہے گندا کر دینا، لیکن انہوں نے علم کی اہانت کی تو خود بے وقار ہو گئے، اور علم کے چہرے کو اپنی لالچ سے انہوں نے گندا کر دیا۔ تنسو محیاہو، محیا کا معنی چہرہ، علم کے چہرے کو اپنے لالچ کے داغ سے داغدار کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ علم کو لالچ کی وجہ سے اپنے علم کے چہرے کو داغدار کر دیا، حتی تجہما، یہاں تک کہ وہ داغدار ہو گیا یا ان سے روٹ گیا۔ وما کل برق لاح لی یستفزنی، کل برق لاح لی، لاح یلوح چمکنا، ہر وہ بجلی جو میری نگاہوں کے سامنے چمکتی ہے وہ مجھے برانگیختہ نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ہر چمکتی چیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دوں، نہیں ہے نا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ وما کل برق لاح لی، ہر بجلی جو چمکتی ہے وہ مجھے برانگیختہ نہیں کرتی ہے۔ ولا کل من فی الارض اوتاہ منعما، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ زمین پر ہر صاحب نعمت سے میں راضی ہو جاؤں۔ ولا کل من فی الارض منعما ارضاہ، اور ہر صاحب نعمت سے میں راضی ہو جاؤں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ولیکن اذا مسطرنی الضر لم ابت اقلب فکری منجدا ثم متہما، لیکن جب مجھے کوئی مصیبت درپیش ہوتی ہے، اضطرنی الضر، جب کوئی مصیبت مجھے درپیش ہوتی ہے تو میں اپنی فکر کو نجد و تہامہ میں گردش کرتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ نجدہ ینجدو، منجدہ ہے نا، عرقہ آپ نے پڑھا ہوگا نا صرف میں، تعرقہ عراقی ہو گیا، تہندہ، ہندہ ہندوستانی بنا دیا، ہندہ تہندہ ہندوستانی بنا دیا، تعربہ عربی ہو جانا، اور پھر تفاعل میں لے کے جاتے ہیں تو یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ ایسے ہی جو ہے بابی فعال سے بھی وہ معنی پیدا ہوتا ہے، اتہمہ صاحب تہامہ، تہامہ میں بس جانا، تہامہ میں چلے جانا، تہامہ سے انگریزوں والے ضرور مکہ کو کہتے ہیں۔ نجد و تہامہ، حجاز، نجد و حجاز کے درمیان میں اپنی فکروں کا گردش نہیں کرتا، یعنی میں بہت زیادہ غم و اندوہ اور
حسرت و افسوس میں اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے. اس کا کیا ہے؟ الا ان ارا ما لا اغص بذکرہ، یہاں تک کہ میں ایسی چیز دیکھوں جس کے ذکر کرنے سے میرے گلے میں پھندا نہ لگے. غصہ یا غصو کیا معنی ہوتا ہے؟ گلے میں پھندا لگ جانا، اٹک جانا. ما لا اغص بذکرہ یعنی جس کا ذکر میری عزت کو نہ گھٹائے. یہاں تک یعنی جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ میں ہر چہار جانب جو بھی صاحب ثروت ہے اس کے در پہ میں جا کے خیرات مانگنے لگتا ہوں. نہیں، اس لیے کہ اکثر حق کا حال یہ ہے کہ وہ خیرات دیتے ہیں تو ساتھ میں احسان بھی کرتے ہیں، جتلاتے بھی ہیں. میں تو ایسے شخص کی تلاش کرتا ہوں جو دائیں سے دے تو بائیں کو خبر نہ ہو، اور عزت و وقار کے ساتھ دے، ذلیل و حقیر سمجھ کے نہ دے. وہی کہہ رہا ہے یہاں تک کہ میں ایسے شخص کو پالوں جس کا ذکر کرنا، جس کو بیان کرنا میری عزت و ناموری میں کمی کرنے والا نہ ہو. اذا قلت، جب میں یہ بات کہوں، قد اسدا الیہ و انعما، کہ فلاں شخص نے مجھ پر مہربانی کی ہے اور مجھے نوازا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہت سے لوگ ہیں جب مجھے یہ کہنے کی نوبت آئے گی فلاں شخص نے مجھ پر مہربانی کی ہے، تو اگر وہ عزت و وقار والا شخص ہوگا تو فخر سے میں بیان کر سکتا ہوں کہ فلاں صاحب نے مجھے نوازا ہے. اور اگر ذلیل آدمی ہے تو بولا اچھا اس کے وہاں چلے گئے تھے، ہوتا ہے نا. خود اگر صاحب وقار نہیں ہے وہ شخص تو اس کے در پر مانگنے والا بھی بے وقار ہو جاتا ہے. اور اہل شرف بزرگ ترین لوگوں سے اگر کوئی چیز مانگ کے لاؤ تو فخر سے ذکر کرنے کو دل چاہتا ہے. کیسے وہ شعر آج کے بہت چلتا ہے نا، در بڑا ہو تو کاسا بھی ہے. کوئی بتائے پورا شعر پڑھ کے. لا تتکل، اتکلا یتکل، استقال کا معنی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ کرنا. مزہ نہیں آتا تم کو پڑھانے میں، مجبوری ہے، گھنٹی ملی ہوئی ہے، پڑھانا پڑ رہا ہے. شوق ہرگز بھی تو بھروسہ نہ کر، اعتماد نہ کر مگر اس پر جو کچھ تو نے کیا ہے. گرم سلطان دودھ مت کہہ. ٹھیک ہے. ولا تحسبن المجد یورث بالنسب، تو یہ نہ سمجھ کہ مجد و شرافت نسب سے وراثت میں ملتی ہے. لا تحسبن المجد، نون تاکید کے ساتھ ہے، تو مجد و شرف کو گمان نہ کر. یورثو کی اس کا وارث بنایا جاتا ہے، وراثت کے طور پر دی جاتی ہے. بالنسب، نسب سے. جی باپ عالی نسب ہے تو ضروری نہیں کہ بیٹا بھی، باپ کوئی عالی مرتبت ہے، مجد و شرف کا حامل ہے تو ضروری نہیں کہ بیٹا بھی مجد و شرف کا حامل ہو. کچھ لوگ کوشش کرتے بھی ہیں تو رفتہ رفتہ کر کے عزت کم ہو جاتی ہے. جب خود صلاحیت نہ ہو، خود اہلیت نہ ہو، تو اگر شروع میں عزت مل بھی جاتی ہے باپ دادا کے نام پر تو بعد میں وہ عزت کم ہو جاتی ہے. یا کم از کم جو باشعور لوگ ہیں وہ تو کٹ ہی جاتے ہیں. وہ جو لاشعور اور لیٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ نعرہ لگاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. فلیسا کیا ہے؟ المرء الا بنفسه وان عد آبان کراما ذوی حسب، اور کوئی بھی انسان سرداری نہیں کرتا مگر اپنی صلاحیتوں سے، بنفسہ ہی، بذات خود. وان عد، اگرچہ اس کے آباء و اجداد بڑے حسب و نسب والے شمار کیے جاتے ہوں. ٹھیک ہے. ان عد آباء کراما، اگرچہ وہ بڑے آباء و اجداد اور حسب و نسب والے آباء و اجداد سے جوڑا جاتا ہو اس کا تعلق. ٹھیک ہے. اذ الغصن لم یثمر وان کان شعبۃ، اس لیے کہ ٹہنی اگر پھلدار نہ ہو، اگرچہ پھلدار درخت کی ایک شاخ ہوتی ہے، اگر اس شاخ میں پھل نہ آئے، ٹھیک ہے،
اتخذہ الناس فی الحطب اعتدہ الناس فی الحطب، تو لوگ اسے ایندھن شمار کرتے ہیں۔ درخت ہے، تمام شاخوں میں پھل آیا ہے، ایک شاخ پہ پھل نہیں آ رہا ہے، کسی سال نہیں آتا ہے، کیا بولتے ہیں کہ یار اس کو کاٹ کے کنارے کرو، اس کی وجہ سے کہیں دوسری شاخیں نہ سوکھ جائیں، لے جاؤ اس کو جلا دو، یہی ہے۔